हालेलुया। हम रूहुल कुद्स की हुजूरी की ताज़ीम करते हैं जो इस कलीसिया को चलाता है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए कि आपके साथ जो शख्स खड़ा है वो बहुत खास है। उससे कहें कि खुदा आज तुम्हें बरकत देना चाहता है। जी कहें, खुदा आज तुम्हें बरकत देना चाहता है। आपकी बरकत यहाँ पर इसी वक्त मौजूद है। आपका मौजज़ा यहाँ पर मौजूद है। आपका मौजज़ा यहाँ पर मौजूद है और इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ पर मौजज़ा मौजूद है और इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। सब मिलकर तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। ये तमजीद करने का वक्त है। मैं ये सब आखिर क्यों करूं? अजीम काम यहाँ होने वाले हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? सब लोग मिलकर ताली बजाएं। मैं आज आपसे कहती हूँ कि अजीम काम आने वाले हैं। अजीम काम होने वाला है। अजीम काम होने वाला है। अजीम काम यहाँ मौजूद है। हालेलुया। एक और बात, और देखेंगे आखिरी नहीं। पास्टर मैटी नॉटेज आपसे कहती है कि ये फतह की आवाज है। यीशु। सब लोग मिलकर खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। In Jesus, we have the victory. In Jesus, we have the victory. In Jesus, wave those hands and say, yeah, 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 oh, yeah, yeah, you have the victory. सब लोग मिलकर खुदा की तमजीद करें। बादशाह के लिए सब तालियां बजाएं। आपके पास फतह है और किसी को इजाजत ना दे कि वो आपको कुछ और बताए। ये आपका तर्ज जिंदगी है। फतह मेरा तर्ज जिंदगी है। मेरा तर्ज जिंदगी। क्या आप लोग सुन रहे हैं? मैं फतह में रिहाइश पजीर हूं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? पैदाइश की किताब 17 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा की तारीफ हो। लिखा है, जब इब्राम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ। मैं खुदाए कादिर हूँ। तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। क्या तू मजाक कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मेरा खानदान बुतों की पूजा करता है और मेरे खानदान का ताल्लुक उस मुल्क से है जहां पर बहुत से मुख्तलिफ देवता हैं?
خدا کہتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے ساتھ چلیں۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اس پر نشان لگا دیں، لفظ کامل پر نشان لگائیں۔ خدا کی تعریف و آمین۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ میری بات غور سے سنیں، میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اگر آپ کو کسی کھانے کی خوشبو آتی ہے، میں جانتی ہوں کہ پچھلی دفعہ خاندانی دن تھا، مگر میری بات غور سے سنیں۔ پچھلے ہفتے کچھ دوست اور خاندان کے لوگ موجود تھے اور آج بھی یہاں پیچھے بیٹھے ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ برگرز موجود ہیں، ہاٹ ڈاگز ہیں، اور یہ چیزیں آج پھر تیار کی جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، میری توجہ خدا کے کلام پر ہے۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کی خوشبو آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کی خوشبو ہو جو بنائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر آپ اپنی توجہ میری طرف مرکوز کریں۔ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں توجہ دے۔ یسوع، ٹھیک ہے، تو سنیں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ یہاں لکھا ہے میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور پھر یہاں پر لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ آپ اس پر غور کریں، مل کر کہیں فرما برداری اہم ہے۔ اور دیکھیں، تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ اب میں 7ویں آیت سے پڑھتی ہوں۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ برا کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ آمین۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ بعد ازاں اس باب میں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق پر چھری چلانے کو تھا، اور خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے ابراہیم کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ جب اس نے بائیں طرف دیکھا تو وہاں پر ایک مینڈھا تھا جو جھاڑی میں پھنسا تھا۔ اپنی بائبلز بند کر لیں۔ خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں یہ کلام آپ تک پہنچاؤں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو آج کا عنوان ہے وہ ہے اگلے درجے پر اختیار کی منتقلی۔ اگلے درجے پر اختیار کی منتقلی، اور یہ اچھا ہے۔ خدا کی روح نے مجھ سے کلام کیا اور آج مجھ سے کہا، میرے لوگوں کو بتاؤ، مجھے اپنا اسحاق دے دو۔ آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی۔ میں آپ سے کہوں گی کہ اونچی آواز میں چلائیں، مگر یہ نہیں کہوں گی کہ جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں وہ کام آپ کریں۔ اس نے کہا، مجھے اپنا اسحاق دے دو، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم حقیقت میں یسوع کی تمجید کریں۔ جتنے بہتر انداز میں آپ تمجید کر سکتے ہیں کریں۔ ہاللویا۔ اب آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ خدا اس دنیا میں کچھ کرنے کو ہے، وہ کام جو نہ آنکھوں نے دیکھے ہوں، نہ کانوں نے سنے ہوں، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہو۔
وہ چیزیں جو خدا اس کلیسیا کے لیے رکھتا ہے۔ کیا آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو یہ بات بتائیں، خدا کی تعریف ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی ہیں وہ ہیں جو نہ کہ آنکھوں نے دیکھی ہوں، نہ کانوں نے سنی ہوں، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہو۔ وہ چیزیں جو میرے پاس تمہارے لیے ہیں، اور اس لیے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو اگر وہ دکھاتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے تو دنیا آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کچھ لوگ اگر جانتے ہو کہ وہ کہاں پر تھے تو ابلیس کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو برکت کے اگلے درجے پر پہنچنے سے روکے۔ تو جب خدا کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا آپ کو الہی طور پر صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جائیں گے اور بلندی تک پہنچائیں گے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جب خدا آپ کو کہیں پر لے جاتا ہے تو اسے آپ کو منتقل کرنا ہوتا ہے، پھر سے ترتیب دینا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے جو آپ کو روکنے والے نہ ہوں، رکاوٹ ڈالنے والے نہ ہوں۔ میری بات سب لوگ غور سے سنیں۔ وہ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو آپ کی مدد کریں اور آپ کو وہاں لے کر جائے جہاں آپ کو الہی طور پر ہونا چاہیے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو خدا کہتا ہے کہ جو میں اس وقت میں کر رہا ہوں تو میں یہ طاقت سے یا قوت سے نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے روح کے وسیلے یہ کر رہا ہوں۔ مہربانی سے جا کر آپ سو نہ جائیں، میری بات سنیں، امید کے مقام پر رہیں، کیونکہ جو کچھ خدا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی کلیسیا میں منتقلی لانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے ڈگلس ہلز جارجیا میں، اور ابلیس آپ کو منصوبے دے رہا ہے کہ آپ کہیں اور جائیں، مگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ تم نے ادھر نہیں جانا۔ خدا کی طرف سے یہ کلام ہے۔ خدا کی طرف سے ایک کلام ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے تعلیم دے رہی ہوں۔ بعض اوقات جب میں کلام سنا رہی ہوتی ہوں تو آپ سے ہم کلام ہوتی ہوں، جب میں کلام سنا رہی ہوتی ہوں تو خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات میں آپ سے کہتی ہوں کہ سنیں، میری بات یاد رکھیں کہ آج خدا آپ سے ہم کلام ہے۔ خدا ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ساتھ والے شخص سے کہیں کہ خدا آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور وہ آج آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ آج آپ کی روح میں کچھ کلام اتارنا چاہتا ہے جو چرایا نہیں جا سکتا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ پہلے سے یہاں موجود ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایسے موسم اور وقت میں داخل کر رہا ہوں جو میرے عہد کا دور ہے۔ تو خدا نے ابراہیم سے کہا میں تیرے ساتھ ایک عہد باندھوں گا۔ خدا آپ کے ساتھ عہد باندھنا چاہتا ہے۔ ہاللویا! اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ خدا آپ کے ساتھ عہد باندھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو کلام دے سکے، تاکہ جب دنیا آپ کو بعد میں دیکھے، اور میں یہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہالی ووڈ کے ساتھ جڑے ہیں، تفریح کی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ میری بات سنیں، جب وہ موسیقی تیار کرتے ہیں تو وہ اسی طرح تیار کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور خدا کہتا ہے کہ اب میری کلیسیا کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ جب ہم ان علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو چھوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو کچھ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا ہو، اور اس لیے لکھا ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھا ہو، نہ کانوں نے سنا ہو، نہ کسی انسان کے دل میں آیا ہو جو چیزیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ تو خدا آپ کے لیے یہ چاہتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے خراب نہیں کر سکتا، کوئی اسے دور نہیں لے جا سکتا۔ خدا کی تعریف ہو۔ میرا ایمان ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ کام مکمل کرنے ہیں اپنے وقت سے پہلے۔ کچھ ایسے کام تھے جو آپ کے بڑوں کو کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ خیر ٹھیک ہے، کچھ کام تھے جو آپ کی والدہ کو یا والد کو کرنے تھے اور انہوں نے وہ نہ کیے، وہ بہت جلد چلے گئے، مگر خدا کہتا ہے فکر نہ کرو، اب تمہاری باری ہے۔ میری بات سنیں، اب وقت ہے کہ خواب کی تعبیر ہو آپ کے ذریعے۔
اس لیے آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ ہمت نہیں ہار سکتے۔ میری بات غور سے سنیں، بائبل بتاتی ہے کہ ہابل کا خون اب بھی کلام کرتا ہے۔ تو ایسے کام جو آپ کے والد کو یا آپ کی والدہ کو کرنے چاہیے تھے، اور ابلیس کوشش کرتا ہے کہ آپ ان سے دستبردار ہو جائے، اور زمین سے ان کا خون بولتا ہے اور کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہیں اب کرنا چاہیے تاکہ تم اسے حاصل کر سکو۔ میری بات غور سے سنیں، عبرانیوں کے خط میں بائبل فرماتی ہے کہ ہم گواہوں کا ایک بڑا بادل دیکھتے ہیں، تو جب لگے کہ لوگ آپ کو مسترد کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کو اندر بلاتا ہے۔ آپ کے تمام بہن بھائیوں میں سے خدا آپ کو دکھاتا ہے، آپ کے پورے خاندان میں سے خدا نے آپ کو چنا ہے، اس نے آپ کو چنا ہے۔ مگر ایک بات ہے، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ بلائے گئے ہیں اور چنے گئے ہیں، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں آئیں گی جو آپ کو یقین دلائیں گی کہ آپ بلائے نہیں گئے اور نہ ہی چنے گئے ہیں۔ اور دیکھیں، آج میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ میں خدا کے گھر میں خادمہ کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میں خدا کے گھر میں خادمہ کے طور پر آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ خدا کی تعریف ہو کہ خدا عام لوگوں کو چنتا ہے، جن لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو آپ مختلف ادوار میں سے گزرتے ہیں، مختلف وقت میں سے گزرتے ہیں، آپ مختلف دروازوں اور راہداریوں سے گزرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا آپ کو اس جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں اس نے پہلے سے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ وہاں ہوں۔ اور میرے عزیزوں، میری بات غور سے سنیں، میں آپ کو اس جگہ پر لانا چاہتی ہوں، اس صحیح جگہ پر جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اوہ، اس کے لیے افسوس نہ کریں، بلکہ خوشی منائیں کہ اس کے بعد آپ بھی اسے پائیں گے۔ کون ہے جو روح القدس کے مسا کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آپ میں سے ایک ہے۔ جتنے بڑے آپ بنتے ہیں اتنی ہی جلدی گرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو خدا یہاں اپنا کام کر رہا ہے، بڑے خاص اور الہی انداز میں، ناقابل بیان انداز میں، انتہائی معجزانہ طور پر۔ بھلے آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، بھلے وہ آپ کو ادھر ادھر جانے دیتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ معجزات کا خدا ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہی ہوں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا، تو نے لوگوں کو مجھے کھائی میں گرانے دیا، تو نے لوگوں کو مجھے جال میں ڈالنے دیا۔ اور زبور نویس یہاں پر کراہتا ہے، اور وہ خدا سے پوچھنا شروع کرتا ہے، اے خداوند، ایسا کیوں ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو نے انہیں میرے ساتھ ایسے کیوں کرنے دیا؟ تو نے لوگوں کو میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے کیوں دی؟ تو نے کیوں ایسا ہونے دیا کہ میرا خاندان مجھے رد کر دے؟ خداوند، کیوں تو نے ایسا ہونے دیا کہ میرا خاندان مجھے رد کر دے؟ خداوند، کیوں تو نے ایسا ہونے دیا؟ تو نے مجھے چاندی کی طرح تایا جیسے اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو زبور نویس خدا سے کہتا ہے۔ وہ خدا سے سوال کرنا شروع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسے رد کیا گیا، اور میں آپ لوگوں سے کلام کر رہی ہوں، آپ سے کلام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ سے کلام کر رہی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ خدا زبور نویس کو جواب دیتا ہے کہ ان تمام ناگزیر حالات کے باوجود اور پیچیدگیوں کے درمیان، انتہائی پیچیدہ لمحوں کے درمیان، وہ اسے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تجھے پستی میں سے گزرنے دیا، میں نے تجھے بے گھر ہونے دیا، میں نے اس تمام رد کیے جانے کے عمل سے تجھے گزرنے دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا تجھے دولت مند بنانے کے لیے، اس مقام تک لانے کے لیے۔ تو خدا کہنا شروع کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ چند منٹ اور غور سے سنیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کی تعریف ہو کہ وہ کہتا ہے، میں ایسے شخص ڈھونڈتا ہوں جو مجھے جلال دے۔ خدا کی تعریف ہو، ایسا شخص جسے میں آگے لا سکوں۔ میں زمین پر کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہوں جسے میں وہاں سے نکالوں جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ کیا آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کی تعریف ہو۔ تو مجھے صرف ایک انگلی نظر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں۔
آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے اور میں اسے آپ کی روح میں اتارنا چاہتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات خدا خود کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جسے وہ وہاں سے نکالے، اور مجھے روح القدس کی فرما برداری کرنی ہے۔ بعض اوقات جب خدا کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ اسے ترقی دے، خدا کی تعریف ہو، تو وہ ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو ترقی دینے کے قابل ہو، جو بظاہر ایسا نظر آتا ہو۔ کیا آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور بعض اوقات ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اس لیے جب انہوں نے یسوع کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہے، یہ کون ہے جو آیا ہے؟ کیا اس علاقے سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یہ سوال یسوع سے کیا۔ کیا آپ کے شہر سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا الباما سے کچھ اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا ٹیکسس سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا یہاں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا مسیسپی سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا کسی اور شہر سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا لوسیا سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا جمیکا سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اور خدا اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہے، اس کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے۔ کیا شکاگو سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ انہوں نے یہ سوال پوچھا اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیا کوئی اچھی چیز بہاماس سے نکل سکتی ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی چیز، خدا کی تعریف ہو۔ آپ بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں اور ہمارا دارالخلافہ 7 میل مسافت پر ہے اور آپ بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں۔ غور سے سنیں، یہ صرف 7 میل کی مسافت پر ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک جھٹکا لگتا ہے، او خداوند یسوع، یہ سب کیا ہو گیا؟ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کوئی اچھی چیز آپ کی ماں کے گھر سے نکل سکتی ہے؟ کیا ہوا اگر آپ ہی وہ ہو؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہو کہ اگر آپ ہی وہ ہو؟ ہاں، آپ خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں وہ ہو سکتی ہوں؟ اس کا جواب نہ دیں، بس سوال پوچھیں۔ تو اب دیکھیں تو خدا ابراہیم سے کہتا ہے، ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ پر جا۔ ہنا کو دیکھیں، وہ بانجھ تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی کوکھ بند تھی اور وہ بانجھ تھی اور وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر خدا نے اسے ایک وعدہ کیا اور اس نے خدا سے بات کی کہ خداوند، اگر تو مجھے بیٹا دیتا ہے تو میں اسے واپس تجھے لوٹا دوں گی۔ خدا نے کہا، کیا میں اسے واپس تجھے لوٹا دوں گی؟ تو تمام فرشتے رک گئے، تمام فرشتے کان لگا کر سننے لگے، وہ اپنے تمام پروں کو ہٹانے لگے، تمام فرشتے وہاں رک گئے اور کہنے لگے کہ کیا اس عورت نے کیا کہا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ آسمان پر ایک شور برپا ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اور آخرکار ایک فرشتے نے کہا، وہ واپس اپنا بیٹا خدا کو سونپ رہی ہے۔ اور وہاں پہ کروڑوں فرشتے یہ سب کو سن رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور وہ خدا کے پاس پہنچے۔ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا ہے، اگر تو اسے بیٹا دیتا ہے، جی ہاں، تو وہ اس بیٹے کو تجھے واپس سونپ دے گی۔ وہ یہ سب باتیں کر رہے تھے اور آسمان پر یہ سب باتیں چل رہی تھی اور ہر کوئی اس بارے میں پرجوش تھا۔ خدا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب جب کہ تم تیار ہو، اب تم اس کے لیے تیار ہو۔ خدا کی تعریف ہو کہ تمہیں چنا جائے گا اور تمہیں منتخب کیا جائے گا۔ خدا کی تعریف ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا زیادہ پوچھتے ہیں، کتنے بھی آنسو بہائے ہیں، کتنے زیادہ آہوزاری کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے خدا کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو ہنا نے دعا کی اور یہ وعدہ کیا اور خدا سے کہا، اگر تو مجھے بیٹا دیتا ہے، اگر تو مجھے بچہ دیتا ہے تو میں اسے واپس تجھے لوٹا دوں گی۔ خدا نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور میں اسے نبی بناؤں گا اور میں اسے اسرائیل کا نبی بناؤں گا۔ اور خدا نے اس سے کہا، اور جب اس نے یہ کلام کیا کہ میں اس لڑکے کو پروان چڑھاؤں گا جو میں نے کلام کیا ہے، وہ میری آواز سنے گا اور وہ وہی کہے گا جو میں بتاؤں گا۔ ہنا نے کہا، ٹھیک ہے خداوند، ایسا ہی کر، ایسا ہی کر۔ او یسوع! ہنا نے کہا، ٹھیک ہے خداوند، ایسا ہی کر، ایسا ہی کر۔ وہ حاملہ ہوئی، اس کے بیٹا ہوا
اور آپ ان تمام باتوں پر غور کریں. اس کے سیموئل پیدا ہوا. اب وہ وہاں پر موجود ہے اور یہ اسے پروان چڑھانے کا وقت ہے. تو اس نے اسے اپنا دودھ پلایا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اسے واپس لے کر جانا ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ اسے دودھ پلانے کے بعد اس نے اس بچے کو اٹھایا, ایک اچھے کپڑے میں لپیٹا. اس نے مہین کتانی کپڑے میں اسے لپیٹا. میری بات غور سے سنیں. اور وہ اس بچے کو واپس لے کر گئی. یہ ایک روایت ہے کہ آپ اپنے بچے کو مخصوص کرتے ہیں. آپ خدا کے گھر میں اسے لے کر آتے ہیں اور خادم کے سامنے اسے لے کر آتے ہیں. تو عزیزوں, میری بات کو غور سے سنیں. اور بائبل بتاتی ہے کہ ہنا صرف ایک مقصد کے لیے اسے لے کر نہیں آئی, اور ہنا اسے ہیکل میں لے کر آئی. اور کاہن نے پوچھا کہ تو اسے ہیکل میں لے کر آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے خدا کو سونپنے آئی ہوں, کیونکہ یہ بچہ بہت خاص ہے. میں بانجھ تھی, میرے دشمن مجھے اذیت دیتے تھے, مجھ پر جادوگری کے عمل کرتے تھے تاکہ میں کبھی بچہ نہ پیدا کر سکوں. اور خدا نے اپنی حکمت اور رحم میں میری کوکھ کے بند کھول دیے اور مجھے یہ بیٹا دیا. اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے پوچھے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر آئی ہوں. اس نے کہا کہ تمہیں ایک ہی پھول لے کر آنا تھا, اور وہ پورا گلدستہ اٹھا کر لے آئی. اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے یہ پوچھے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر آئی ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں ایک ہی پھول لے کر آنا تھا, اور وہ پورا گلدستہ اٹھا کر لے آئی. وہ پورا گلدستہ لے کر آ گئی. اس نے کہا رکو. اور اس نے کہا کہ میں بھیڑوں کی اون بھی لے کر آئی ہوں. جب وہ بھیڑوں کے بال کترتے تھے تو اسے بھیڑوں کی اون کہا جاتا تھا. تو وہ بھیڑ کی ساری اون لے کر آئی اور اون کو اس کے سامنے رکھ دیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کاہن کے لیے نہیں بلکہ ہیکل کے لیے تھا. مگر میں بتانا چاہتی ہوں, نکتہ یہ ہے, وہ یہ ہے اس لیے وہ لے کر آئی کیونکہ اس نے خدا سے کیا اپنا وعدہ بھلایا نہیں, اور کہا یہ وہ نبی ہے جو خدا نے مجھے دیا, یہ وہ بچہ ہے جو تو نے مجھے دیا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے شدید طلب تھی. غور سے سنیں, میں آپ کو جو بتا رہی ہوں, اور میں نے چند دن پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی, مگر جو بات میں نے نہیں بتائی تھی وہ یہ کہ جب وہ سیموئل کو وہاں چھوڑ کر گئی, وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, اور وہ اسے ہیکل میں چھوڑ کر چلی گئی اور اسے کاہن کے ہاتھوں میں مخصوص کر دیا. بائبل بتاتی ہے کہ وہ سال میں ایک ہی بار آتی تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. تصور کریں کہ جو اس کی اشد ضرورت تھی, جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی, سب سے زیادہ چاہتی تھی, خدا نے اسے وہ بیٹا دیا تھا, اور اس نے خدا کو اسے واپس لوٹا دیا, اسے مخصوص کر دیا. اور بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ واپس آتی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک پوشاک لے کر آتی. اور بیٹا پوچھتا ہوگا کہ اماں تو نے مجھے یہاں کیوں چھوڑا؟ میرے کھلونے کہاں ہیں؟ میرا کرسمس کا تحفہ کہاں پر ہے؟ میری سالگرہ کا تحفہ کہاں ہے؟ وہ عورت سال میں ایک ہی بار آتی تھی, اور جو وہ سیموئل کے لیے لے کر آتی تھی وہ ایک ریشمی پوشاک ہوتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر سال وہ بڑا ہوگا, اس سے بڑا ہونا ہے. مگر اس پوشاک کی اہمیت کیا تھی؟ پھولوں کے علاوہ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ, تمام پھولوں کو چھوڑ کر اس میں ایک اہم چیز کیا تھی؟ وہ اس پوشاک کو لے کر ہیکل میں آتی. آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس پوشاک کا کچھ معاشروں میں مطلب ہوتا ہے کہ یہ شاہی ہے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یوسف کے معاملے میں اسی لیے اس کے بھائی اسے حسد کرتے تھے. وہ صرف ایک پوشاک نہیں تھی بلکہ بکلمون کی پوشاک تھی, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تحفوں میں ایک سب سے بہترین تحفہ ہے, اور اس میں ایک شاندار چیز تھی. تو ہنا ہر سال ایک پوشاک لے کر آتی تھی کیونکہ وہ ایلی کو یاد دلانا چاہتی تھی, اور سیموئل کو بھی, کہ تم شاہی ہو, تم ایک پاک بلاہٹ رکھتے ہو, تمہیں مخصوص کیا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے خدا کے لیے کاہن کے طور پر. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پوشاک کی بے قدری نہ کرنا. میری بات غور سے سنیں, اس پوشاک کی بے قدری نہ کریں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا آپ کو پوشاک پہناتا ہے اور آپ کو ایک رتبہ دیتا ہے, شاید آپ کچھ لوگوں کو عجیب نظر آئیں, شاید کچھ لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں, مگر جب خدا آپ کو پوشاک پہناتا ہے تو لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے. آپ لوگوں کے لیے عجیب نظر آئیں گے, لیکن جب خدا آپ کو پوشاک پہناتا ہے, میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتی اپنی پوشاک کے بارے میں, اور جو یہ پوشاک خدا نے مجھے پہنائی ہے, میں اس کے بارے میں سب کچھ نہیں بتا سکتی.